نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل عزت احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، سابقہ خطبات جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی عظمتیں، شانیں آپ نے سنی۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب اور محبوب کے ساتھ جڑی ہر نسبت کا ادب و احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 24ویں پارے میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق سبحان اللہ۔ وصدق بہ، اور وہ جو سچ لے کر آیا سبحان اللہ۔ اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سچ لے کر آنے والے نبی کریم علیہ السلام ہیں، اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے سچ لانے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی سورہ مبارکہ میں، اسی پارے میں، سورہ المؤمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ آدمی تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلنے لگے، قتل کی سازش کرنے لگے، تو اس شخص نے کہا تھا خیر ہے، کیوں قتل کرتے ہو؟ یہی جرم ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، اس لیے تم قتل کرنا چاہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وقال رجل مؤمن، ایک مومن مرد بولا۔ یہ ایسا بندہ تھا تو مومن، لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ وہ بولا اے لوگو کیا کرنے لگے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو؟ تو لوگوں نے کہا کیا ہے اس کو، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سائیڈ لیتا ہے۔
لگتا ہے یہ بندہ انہی کا ہے۔ تو لوگوں نے اس مومن کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، اللہ نے کرم کیا، اس مومن کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مکر سے، کافروں کی چال سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ خود مالک کریم 24ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے اس کو بچا لیا ان کے مکر سے، ان کی چال سے۔ جو چالیں چلنے والے تھے ان کا کیا بنا؟ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور ان فرعونیوں کو جو اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان فرعونیوں کو ایک برے عذاب نے آ کر گھیر لیا۔ النار، وہ عذاب کیا ہے؟ آگ ہے، آگ۔ یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کو صبح اور شام 2 مرتبہ اس آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو ان کی اب سزا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، وہ قیامت والا دن آئے گا تو اللہ فرمائے گا ان فرعونیوں کو چھوٹے عذاب سے نکالو اور بڑے سخت عذاب کے اندر ان کو داخل کر دو۔ تو یہ اس مومن آل فرعون کا مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے 24ویں پارے میں۔ اس کا واقعہ موجود ہے 2-3 رکوع میں، اس کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کی سائیڈ لیتا تھا، اعلانیہ کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا، قرآن کہتا ہے کہ ایمان اپنا چھپاتا تھا۔ اس سے جنہوں نے دشمنی کی، اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس مومن کو بچا لیا اور اس کے دشمنوں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، یہ قرآن بتاتا ہے۔ اب یہ واقعہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور آگے چلیں۔ کوفہ کے منبر پر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ منبر پر جلوہ فرما ہیں، لوگوں کی رونق ہے، محفل سجی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ۔ لوگوں نے کہا جی پوچھئے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ جو مومن آل فرعون جس کو کہا جاتا ہے مومن آل فرعون، اس کی شان زیادہ ہے یا حضرت ابو بکر صدیق کی شان زیادہ ہے؟ یہ کس نے پوچھا؟ حضرت علی نے پوچھا۔ مومن آل فرعون کون؟ جس کا بھی واقعہ سنایا 24ویں پارے میں۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں لوگوں بتاؤ یہ مومن زیادہ شان رکھتا ہے یا ابو بکر صدیق زیادہ شان رکھتے ہیں؟ لوگ تھوڑی جلدی کر کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی یہ مومن آل فرعون کی تو کیا بات ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا پڑا ہے تو اس کی شان زیادہ ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے سنو، ابو بکر صدیق کی زندگی کی صرف ایک رات، صرف ایک گھڑی، ایک رات اس مومن آل فرعون کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بہتر ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ بولیں ذرا، حضرت علی کا۔ مومن آل فرعون وہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے
مومن آل فرعون وہ ہے جس کے نام کی قرآن میں صورت موجود ہے۔ مومن آل فرعون وہ ہے جس کو اللہ نے کافروں کے مکر سے بچایا۔ مومن آل فرعون وہ ہے جو حضرت موسیٰ کا حمایتی ہے۔ مومن آل فرعون وہ ہے جس کے دشمنوں کو اللہ نے آگ کے اندر مبتلا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس مومن آل فرعون کی ساری زندگی ایک طرف، ابو بکر صدیق کی ایک غار والی نیکی، اس رات کی نیکی ایک طرف ہے۔ تو آپ اندازہ کریں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ حضور کے دیگر صحابہ کی شان و عظمت کے قائل تھے اور ان سے محبت کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی بھی شان و عظمت کے حضرت علی قائل تھے، معترف تھے۔ آپ نے اعتراف بھی کیا اور لوگوں سے منوایا بھی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک ابو بکر صدیق کی ایک رات مومن آل فرعون کی ساری زندگی سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، سرکار کے اہل بیت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے، آپ کی زیارت کر رہے تھے، جنازہ پڑھنا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، اس نے میرے کندھے پر کونی رکھی اور کہنے لگا ہائے ہائے عمر، تیرے بعد اب مجھے کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جس کے بارے میں یہ کہوں کہ کاش قیامت والا دن ہو، اس کا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں ہو۔ اللہ پوچھے نا کیا عمل لے کے آئے ہو، تو میرے پاس حضرت عمر کے اعمال والا رجسٹر ہو، میں کہوں یا اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اب عمر کے بعد مجھے کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جس کے بارے میں اتنے اطمینان اور یقین سے یہ کہہ سکوں، یہ آرزو کر سکوں کہ کاش اس کا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں ہوتا۔ بڑے درد سے وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ عمر مجھے پتہ ہے پہلے سے ہی، یعنی کہ تم نے وفات پا کے کہاں دفن ہونا ہے یہ مجھے پہلے پتہ ہے، تمہاری قبر کہاں بنے گی، تمہارا مزار کہاں بنے گا، تمہیں اللہ کس کے ساتھ جوڑے گا، مینوں پہلے پتہ ہے، مجھے پہلے سے پتہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ بندہ کون ہے جو اتنے درد سے حضرت عمر کا ذکر کر رہا ہے اور شان بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی تھے۔ کون تھے بولا؟ حضرت علی۔ حضرت علی فرما رہے ہیں اور مینوں پہلے پتہ سی، مجھے پہلے ہی پتہ تھا عمر نے وفات کے بعد، شہادت کے بعد کہاں جانا ہے، کس کے قدموں میں دفن ہونا ہے، مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ پوچھا گیا جی آپ کو کیسے پتہ؟ حضرت علی نے فرمایا ساری زندگی میرے سامنے ہے ان کی، ہمیشہ میں نے یہی دیکھا۔ نبی پاک فرماتے تھے ادھر میں گیا تھا اور ابو بکر عمر گئے تھے، ادھر میں آیا تھا اور ابو بکر عمر بھی آئے تھے، میں کھڑا ہوا تو ابو بکر عمر بھی کھڑے ہو گئے، میں بیٹھا تو ابو بکر عمر بھی بیٹھ گئے، میں نکلا تو ابو بکر عمر بھی نکل گئے، میں آیا تو وہ بھی آ گئے، میں داخل ہوا تو وہ بھی داخل ہو گئے، میں اٹھ گیا تو وہ بھی اٹھ گئے، میں بیٹھا تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، آنے میں، جانے میں، ساری زندگی ہم نے دیکھا۔ نبی پاک فرماتے تھے میں آیا ابو بکر بھی آیا، عمر بھی آیا، میں گیا ابو بکر بھی گیا، عمر بھی گیا، میں بیٹھا تو ابو بکر بھی بیٹھا تو عمر بھی بیٹھا، میں
खड़ा हुआ तो अबू बकर भी खड़ा हुआ, उमर भी खड़ा हुआ। फरमाते हैं सारी ज़िंदगी तो सरकार ने ये बयान किया, मुझे पता था जिस मुस्तफ़ा ने उठने में, बैठने में, आने में, जाने में, दाखिल होने में, निकलने में अबू बकर और उमर को खुद से जुदा नहीं किया, मुझे पता था तो मुस्तफ़ा कब्र में भी इनको जुदा नहीं करेंगे, इनको कब्रें भी वहाँ मिलेंगी जहाँ मुस्तफ़ा की कब्र होगी। ये किसने फरमाया? बोले ज़रा किसने कहा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत अली को तो पता होना ही था, एक तो सरकार के साथी हैं, हुजूर के दामाद हैं, करीबी हैं। दूसरा हज़रत अली को इल्म होना ही था। क्यों, आपका इल्म कोई कच्चा है? हाँ भाई, कोई कच्चा इल्म है हज़रत अली का? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्मी व अलियुन बाबुहा। फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, अली उसका दरवाज़ा है। तो हज़रत अली तो भाई इल्म के समंदर है ना, तो वो जो शहर इल्म के दरवाज़ा हैं हज़रत अली, वो फरमाते हैं मैनू पहले पता सी। अबू बकर ने भी हुजूर के पास ही जाना है तो उमर ने भी हुजूर के पास ही जाना है। ये तो हज़रत अली की बात है। हज़रत अली के पोते जिनका नाम है हज़रत अली औसत, जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, उनसे किसी ने पूछा जनाब जी ये बताएं नबी पाक की बारगाह में अबू बकर और उमर की क्या शान थी? सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में उनका क्या मर्तबा था? फरमाया ऐसे ही था मर्तबा जैसे इनकी कब्रें हैं, जैसे इनकी कब्रें देखो दोनों हुजूर के पहलू में हैं, तो जिंदगी के अंदर भी दोनों मुस्तफ़ा के पहलू में ही रहते थे। है किरने एक ही मशअल की, बो बकर उमर उस्मान अली हैं, किरने एक ही मशअल की, बू बकर उमर उस्मान अली हम मसलक हैं याराने नबी, कुछ फ़र्क नहीं इन चारों में, हम मसलक हैं याराने नबी, कुछ फ़र्क नहीं इन चारों में। फ़र्क का मतलब है लड़ाई, यहाँ पर इन चारों में कोई लड़ाई बोलिए नहीं है। अब जरा आगे चलें। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत अली ये मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साहबजादे हैं, जिनका नाम है मुहम्मद। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मुहम्मद। सुभान अल्लाह। मुहम्मद बिन हनफिया उनको कहा जाता था, अपनी वालिदा की वजह से वो इब्ने हनफिया कहलाते थे, हज़रत अली के बेटे हैं। उन्होंने एक दिन पूछा हज़रत अली से, अब्बा जान नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सारी उम्मत में अफजल तो फिर आप ही हैं ना, पहला नंबर तो आपका ही ना? फरमाया नहीं बेटे, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़ का है। किसका है? अबू बकर सिद्दीक़ का है। उन्होंने कहा अब्बा जी फिर सरकार के बाद दूसरा नंबर तो आपका ही है ना? फरमाया नहीं हो पुत्रा, दूसरा नंबर उमर फारूक का है। हज़रत अली के बेटे बुखारी शरीफ में लिखा है, मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैंने तीसरी मरतबा पूछा ही नहीं,
مجھے پتا تھا نام لیں گے حضرت عثمان غنی کا، مجھے پتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اگلا سوال کر لیا، وَأَنْتَ ابا جی تساں آپ کس درجے پر ہیں؟ حضرت علی نے کمال عاجزی کا اظہار فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا بندہ ہوں۔ حالانکہ ان کی کیا شان ہے، کیا شان ہے مولا علی کے، حالانکہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تبوک کے لیے روانگی کے وقت حضرت علی سے ارشاد فرمایا، اے علی تم مدینہ میں رکو گے؟ حضرت علی نے سرکار کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، آقا میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، فرمایا علی فکر کیوں کرتا ہے، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے جناب موسیٰ کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون تھے۔ فرمایا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ سبحان۔ پھر فرمایا علی ہارون تو نبی تھے نا موسیٰ کے بعد، لیکن یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ حدیثیں کیا بتا رہی ہیں؟ ان کے اندر آپس میں پیار ہے، محبت ہے، تعلق ہے۔ آگے سن لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے بڑی عظمتیں دی ہیں، بڑی شانیں دی ہیں۔ ایک عظمت، ایک شان میرے اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی ہے کہ میرے رب نے مجھے حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ کیا عطا فرمایا ہے؟ حوض کوثر۔ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر بخش دیا ہے، مجھے کوثر عطا فرمایا۔ آگے سرکار نے فرمایا ہمارے حوض کوثر کی 4 نکرے ہیں۔ پھر فرمایا ہمارے حوض اتنے ہیں جتنے آسمان کے تارے، جتنے آسمان کے تارے۔ فرمایا اتنے ہمارے حوض کے برتن ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تارے کتنے ہیں؟ جی مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا۔ جس نبی نے کہا کہ تارے اتنے ہیں جتنے حوض کوثر کے برتن ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے حوض کوثر کے برتن پیالے کتنے ہیں حضور کو یہ بھی پتہ ہے، اور آسمان کے تارے کتنے ہیں حضور کو یہ بھی پتہ ہے۔ سبحان اللہ، کمال علم ہے حضور کا۔ آپ میں سے کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں کتنے برتن ہیں؟ ہاں جی، ہمارا ڈھیر سارا سامان تو ادھر ہمارے گاؤں میں رکھا ہوا ہے، صرف ضرورت کا تھوڑا بہت ادھر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود قسم اللہ کی مجھے نہیں پتا ہمارے گھر میں برتن کتنے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے؟ نہیں نا، ہمیں تو بھائی جہاں 24 گھنٹے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں اپنے گھر کے برتنوں کی خبر نہیں ہے۔ تو قربان جائیں آمنہ کے لال کے علم پر، سرکار کو حوض اور کوثر کے برتنوں کا بھی پتہ ہے اور ستاروں کی گنتی کا بھی سرکار کو پتہ ہے۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا
اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے اونچا نبی سب سے اعلیٰ خیر میرے دوستو بزرگوں توجہ کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرما دیا، فرمایا ہمارے حوض کے اتنے برتن ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں، فرمایا ہمارے حوض کی 4 نکریں ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا، فرمایا ہم حوض کی ایک نکر پر ابو بکر کی ڈیوٹی لگا دیں گے، ایک پر عمر کی ڈیوٹی لگا دیں گے، ایک پر عثمان کی ڈیوٹی لگا دیں گے، ایک پر علی مرتضیٰ کی ڈیوٹی لگا دیں گے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی، حوض کوثر کا ساقی میں مصطفیٰ نے تمہیں بنا دیا، اے علی جس کو دل کرے پانی پلاتے جانا، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں حوض کوثر کا پانی میں پلاؤں گا، لیکن آقا میں اس کو پانی پلاؤں گا جس کے دل میں ابو بکر کا بھی پیار ہوگا اور علی مرتضیٰ کا بھی پیار ہوگا۔ سبحان اللہ، جس کے دل میں سب کا پیار ہوگا میں اس کو پلاؤں گا، کسی دوسرے کو صرف علی علی کرتا رہے اور ابو بکر صدیق کا دشمن ہو، آقا میں اس کو پانی نہیں پلاؤں گا، میں اس کو پانی پلاؤں گا حوض کوثر کا جس کے دل میں ابو بکر کا بھی پیار ہوگا، علی مرتضیٰ کا بھی پیار ہوگا۔ توجہ ہے جی، ایک اور حدیث سن لیجیے۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں آقا یہ جتنے تارے نظر آ رہے ہیں آسمانوں پر، آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ اس کا مطلب سرکار کو ایک ایک امتی کے نیکیوں کا پتہ ہے، تاروں کی گنتی کا بھی پتہ ہے۔ آقا کوئی ہے آپ کے غلاموں میں جس کی نیکیاں ڈھیر ساری ہوں، اتنی ہوں جتنے تارے ہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ، میرا عمر جو ہے نا، عمر حضرت عمر، فرمایا ان کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمانوں کے تارے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑی حیران ہوئی، دل میں تھا کہ شاید میرے ابا جی کا نام آئے گا، حضرت ابو بکر صدیق کا، بڑی نیکیاں کرتے تھے نا، شاید ان کا نام آئے گا، لیکن جب حضور نے نام لیا حضرت عمر کا تو فوراً پوچھا اینہ حسنات ابی یا رسول اللہ، آقا یہ تو عمر کی نیکیاں ہیں تو میرے ابے دیاں نیکیاں کتھے گئیاں؟ میرے ابا جی کی نیکیاں کہاں گئیں؟ آیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیاری عائشہ، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، تمہارے ابا جی ابو بکر صدیق کی غار والی نیکی ایک طرف، پلہ پھر بھی صدیق کا بھاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ چلا
صحابہ بھی بڑی شان والے تھے، میرے آقا کے علم کی بھی کیا بات ہے، اور گنتی نیکیوں کی گنتی بھی، نیکیوں کا وزن، ایمان کا وزن بھی میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں حدیث ہے نا، جب قیامت والے دن سرکار کہیں گے یا اللہ میری امت میری امت میری امت، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے محبوب، آپ ایسا کریں تشریف لے جائیں دوزخ میں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو آپ پکڑیں، پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں۔ اب بتاؤ ایمان کا وزن مقدار آپ کو معلوم ہو سکتی ہے؟ میرے اندر ایمان اتنا کا ہے، اتنا کا، اتنا کا، اتنا کا، اتنا کا، اتنا کا، کوئی پتہ ہے آپ کو؟ نہ مجھے میرے ایمان کا پتہ بھی اتنا ہے یا اتنا ہے، نہ آپ کو پتہ، لیکن جب اللہ فرمائے گا محبوب جس کے دل میں رائی کے ہائے ہائے رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، محبوبہ جائیں اس کو نکال کر جنت میں عطا فرمائیں، اس کا مطلب ہے ایمان کی مقدار کا بھی اللہ نے مصطفیٰ کو علم عطا فرمایا، وگرنہ سرکار کہتے یا اللہ مینوں کی پتہ کس کا کتنا ہے کس کا کتنا نہیں، ماتھے پر چٹ لگا دینا، جس کے ماتھے پہ پرچی ہوگی پتہ لگ جائے گا یہ ایمان والا ہے۔ سرکار نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ سرکار فرماتے ہیں میں جاؤں گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا نبی کریم علیہ السلام کی مہربانیاں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا اے میرے پیارے نبی، دو چیزوں کا اختیار میں دیتا ہوں، دونوں میں سے جو چاہیں اختیار فرمائیں۔ یا اللہ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب یا تو آپ اپنی آدھی امت کو بغیر حساب کے بخشوا لیں، یا پھر میری بارگاہ سے شفاعت کا اذن لے لیں۔ تو سرکار کب یہ چاہتے تھے کہ آدھی امت رگڑی جائے؟ سرکار نے کہا نا یا اللہ ادھی ادھی نہیں، مجھے شفاعت کی اجازت دے، آئے آئے مجھے شفاعت کی اجازت عطا فرما، یا اللہ میں شفاعت کر کے ان کو بخشوا کر جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ سرکار آدھی پر راضی نہیں، سرکار ساری پر راضی ہیں۔ آئے آئے ایک اور حدیث سن لیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر نبی کو اجازت عطا فرمائی، 3 دعائیں مانگو، جو مانگو گے میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ فرمایا ہر نبی نے دنیا کے اندر دعا مانگ لی، لیکن میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی تینوں دعاؤں کو قیامت والے دن کے لیے بچا کے رکھ لیا ہے۔ فرمایا جب میری امت پھنسی ہوگی نا مشکلات میں، میں اس دن وہ 3 دعائیں مانگوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے اپنی امت کو بخشوا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے